بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب زدنی علما۔ آج کا جو ہمارا تاریخ اسلام کا سبق ہے اس کا عنوان ہے دعوت اسلام اور اس سلسلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچنے والی تکالیف۔ یاد رہے ہمارا یہ سبق دو حصوں پر مشتمل ہوگا اور یہ حصہ اول ہے۔ ہم اپنے پہلے درس کی خلاصہ پڑھیں گے کہ پچھلے درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو ہمارا جو گزشتہ سبق تھا اس کا عنوان تھا مکہ مکرمہ میں نازل شدہ کچھ احکام اور اعمال۔ تو اس طور پر ہم نے مکی دور میں نازل ہونے والے احکام اسلام کے بارے میں پڑھا۔ علاوہ ازیں ہم نے مکی دور میں نازل ہونے والے قرآن مجید کی صورتوں اور آیات کے موضوعات کیا ہوتے تھے اس کے بارے میں جانا، اور اس کے بعد ہم نے مکہ میں ادا کیے جانے والے فرائض اسلام کے بارے میں جانا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مسلمان کی تعداد جب 30 سے 40 ہو گئی تو ان کو ایک مرکز کی ضرورت محسوس ہوئی، اس کے لیے انہوں نے دار ارقم کو بطور مدرسہ اپنا ایک مرکز منتخب کیا۔ پھر پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو مسلمانوں کو چھپ چھپا کر نماز پڑھنے کے بجائے حرم میں بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھنے کی اجازت مل سکی۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا عنوان ہے دعوت اسلام اور اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکالیف۔ تو کیا ایک دو تکالیف کا ذکر کریں؟ یہ تو یہ تھا کہ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مذہب اور ان کے معبودان باطلہ کی مذمت کی ہے تو گویا انہوں نے ظلم کا ہر دروازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کھول دیا، اور دنیا کا جو ہر ظلم سفاکیت سے سفاکیت پر مشتمل ہو سکتا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام پر ڈھایا گیا۔ اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حرم میں ایک مرتبہ حملہ ہوا، اور اس وقت کے جو قریشی تھے اور سرداران مکہ تھے وہ سارے کے سارے گویا پل پڑے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں دوڑے ہوئے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے لگے، اور انہوں نے قرآنی نصوص استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کو اس بنیاد پر تم قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ان کا تشدد ہوا اور اتنا زد و کوب کیا گیا کہ وہ قریب المرگ ہو گئے، مرنے کو قریب ہو گئے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب حرم میں حملہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے جو ان کے پچھلے شوہر سے تھے، جن کا نام تھا حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو حالہ۔ تو یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے نکلے اور کافروں کو ہٹانا شروع کیا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے میں شہادت ہو گئی۔ علاوہ ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پریشان کیا کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دیا کرتا تھا، تکالیف پہنچایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا کہ سب لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو کیسے حرم میں حضور سر عام اپنی عبادت کر رہا ہے، ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے اور اپنی عبادت سر عام کرتا ہے۔ میں اب ایک ایسی بھاری بھرکم قسم کی چٹان لے کر آؤں گا جو خود بھی مجھ سے مشکلوں سے اٹھے گی، اور میں لا کر حضور کو اس چٹان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈال دوں گا۔ لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی وہ چٹان لے کر آیا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لیکن یہ معاملہ کسی طور پر بھی چھوٹا نہیں تھا کہ کافروں کی جسارت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی طریقے سے ابو جہل نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب لوگوں کے سامنے برا بھلا کہا، اگرچہ جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ڈانٹا، لیکن اس مشکل میں اس پریشانی کی وجہ سے ایک خیر کا بڑا کام ہوا، اور وہ یہ کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا، کہ جب ان کو پتہ چلا کہ سرعام ابو جہل نے اتنی برائیاں کی ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، بات کی اور اسلام قبول کیا۔ بہرحال ظلم بہت ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی ایک شخص تھے جس کا نام تھا ابو لہب۔ اس کی سختیاں، بدماشیاں، بدتمیزیاں تو حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ سب سے پہلے اسلام کی مخالفت کرنے والی بھی یہی شخصیت تھی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی محفلوں میں بھی اور اپنے پڑوسی ہونے کے حساب سے بھی بہت تکالیف پہنچایا کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ڈال دیا کرتا تھا۔ اور اسی کی جو بیوی تھیں وہ ام جمیل نام تھا اس کا، وہ بھی یہی والا معاملہ کیا کرتی تھی اور لوگوں میں بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف قسم کے الزامات اور چغلیاں اور غیبتیں کیا کرتی تھیں۔ علاوہ ازیں عقبہ بن ابی معیط ایک بدبخت شخص تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دعوت پر بلایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے کلمہ پڑھنے کا کہا تو وقتی طور پر کلمہ منہ سے ادا کر دیا، دل میں تو تھا نہیں، لیکن جب کافروں نے اس کو غیرت دلائی تو جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سختی کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس بدبخت نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے عاص بن واہل کے تیر سے بھرے ہوئے نشتر ہر وقت موجود رہتے تھے، وہ بدتمیزیاں اور باتیں کرتا رہتا تھا، مختلف قسم کے الزامات وغیرہ لگاتا رہتا تھا۔ نضر بن حارث نے کہا کہ محمد کے پاس بھلا ہے ہی کیا، قصے کہانیاں پچھلے لوگوں کی داستانیں گفتگو اس طرح کی تو ہے، میں اس سے بہتر قصے کہانیاں لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ روم، فارس، ایران وغیرہ کے قصے سنایا کرتا تھا اور تکلیف دیا کرتا تھا نبی علیہ السلام کو۔ ولید بن مغیرہ نے سارے کے سارے قریشیوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، تم محمد پر اس سے پہلے کوئی الزام نہیں لگا سکتے تھے، اب اچانک تم اتنی زیادہ باتیں کرنے لگے ہو، مجھے تو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیں کیا ہے، تو اس نے تھوڑی دیر غور و خوض کیا اور کہا کہ بھائی یہ جادوگر ہے، اور کیسے ہمارے پورے خاندان میں اور پورے کے پورے مکہ میں اور قبیلے میں اپنے جادو کا ایک اثر ڈال دیا ہے، باپ کو بیٹوں سے، بیٹوں کو باپ سے علیحدہ کر دیا، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، بچوں کو باپ سے علیحدہ کر دیا، یہ ایک جادوگر ہے۔ تو اس نے یہ الزام لگائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ والوں کی طرف سے مختلف نوعیت کے، مختلف انداز کے الزامات لگائے گئے، جن کا اظہار وہ مختلف جگہوں پر کیا کرتے تھے۔ ان میں کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر ہیں، جیسے کہ ہم نے ولید بن مغیرہ کا قول پڑھا کہ اس نے سب لوگوں کو جمع کر کے اور کچھ جھوٹے سیدھے الٹے سیدھے دلائل وغیرہ جمع کر کے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ کاہن ہے، باتیں اس کی سچ ہو جایا کرتی ہیں، تو یہ سچی باتیں کیسے کرتا ہے، شاید اس کے پاس کوئی کہانت کا علم ہے، غیب کا کہ خبریں جاننے کے لیے کوئی حساب کتاب لگاتا ہے، وہاں سے کیا کرتا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، ایک سچے پیغمبر پر کہانت کا الزام لگانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہرحال اذیت ناک ہوتا تھا۔ پھر کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہی کلام ہے اور در حقیقت یہ شاعر ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آیتیں جو بنا رہا ہے یہ شاعری کر رہا ہے در حقیقت۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ ہمارا ویسے تو بچہ شاعر ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر ابھی تک کبھی کوئی شاعری کا ایک آدھ بول بھی نہیں بولا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں دوسروں کی شاعری پڑھنا بھی نہیں تھی، تو خود شاعری کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن مکہ والوں کو اس سے کیا غرض تھی؟ انہوں نے تو الزام لگانا تھا اور انہوں نے شاعر ہونے کا الزام لگایا۔ بعض لوگوں کی جسارت تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس پر جنون کی کیفیت ہے، کچھ مجنون جس کو ہمارے عرف میں دیوانہ اور پاگل وغیرہ کہا جاتا ہے، اس طریقے کی اس کی کیفیت ہے۔ بعض نے تو اپنی دانست میں خیرخواہ بن کر کہا کہ ہم آپ کا علاج کر دیں گے، اور بعض نے بطور الزام اور اپنے معبودان باطلہ کی دفاع کے سلسلے میں اس طرح کے الزامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کہ انہوں نے الزام لگائے ہوں، بلکہ وہ پیشکش جو در حقیقت اذیت پر مشتمل ہوتی تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی کہ آؤ ہم نارمل ہمارے دنیا کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس پہ جرگہ بیٹھ جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، اس پہ باہمی گفت و شنید سے معاملہ ہو جاتا ہے، کچھ لے دے کے کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے گویا ایسا ہی رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ کچھ لے دے کر ہم معاملہ نمٹا لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں قریش نے عتبہ بن ربیعہ اپنے سردار کو متعین کیا کہ یار تم جاؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرو کہ آئندہ تم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرو گے، ہمارے بتوں کی مذمت نہیں کرو گے، اس کے عوض جو چاہیے آپ کو وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ اگر تم مالدار ہونا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ ہم اپنے مکہ میں تمہیں مالدار کر دیں گے اور ساری کی ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اگر تمہارا کسی عورت وغیرہ میں رغبت ہے تو تم بس انگلی رکھو، ہم اسی عورت سے، اسی خاتون سے تمہاری شادی ابھی کرا دیں گے، اور اگر تم حکومت وغیرہ اقتدار چاہتے ہو تو بس اشارہ کرو، ہم مکہ کی ساری
حکومت، قیادت، سیاست آپ کے سپرد کر دیتے تھے۔ تو عتبہ نے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام پہنچایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی اس جو پیشکش تھی اس کا کیا جواب دیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عتبہ سے کہا۔ ہاں بھائی، عتبہ اپنی بات مکمل کر چکے؟ عتبہ نے کہا جی میں کر چکا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب ذرا میری سنو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھی، یہ وہ کلام ہے جو اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی۔ پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل میں غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہہ رہے ہیں، اور ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہے ہیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک اللہ ہی ہے، لہذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو۔ اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ آخرت کے بالکل سرے سے منکر ہی ہیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہہ دو کہ کیا واقعی تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تو وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی اور اس میں توازن کے ساتھ غذائیں پیدا کی، سب کچھ 4 دن میں سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے روشن کر دیا، سجا دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی مکمل ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کہ عاد و سمود پر نازل ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس پیغمبر کبھی ان کے آگے سے کبھی ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کوئی چیز کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھ کر سنائی، اور اس کا تو حال ایسا ہو گیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کا کیا رد عمل رہا وہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہوا۔ ہم اپنے درس کا خلاصہ انشاءاللہ اگلے درس میں جب ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا تب پڑھ لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔